بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 29 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک آر ہوگا یا پار ہوگا، 172 بندے اپوزیشن نے جمع کرنے ہیں، ہم نے نہیں، یہ کہنا ہے ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا۔ اور انہوں نے کہا کہ خط کے متعلق مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، شاہ محمود قریشی سے بات میری ضرور ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کوئی خط آیا ہے، لیکن اس کے بارے میں پھر میں نے آگے بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اب ٹائم جو ہے بڑا کروشل ہے، وہ کہتے ہیں آخری گھنٹے کے اندر بھی گیم بدل سکتی ہے۔ اور کل جو آپ نے جلسہ دیکھا اس کے بارے میں نون لیگ کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے، مگر ان کے حساب سے یہاں پر 10,000 لوگ بھی نہیں آ سکے، اور بابا روان صاحب نے تصویر شیئر کی ہے۔ لیکن جو کل میں نے ایک بات نوٹ کی وہ یہ کہ ڈرون فیل ہو گئے پوری کوریج کرنے میں، وہ نہیں دکھا سکے پوری کوریج کہ کہاں تک لوگ ہیں، لیکن جہاں تک بھی ڈرون گیا وہاں تک تو لوگ تھے، ہو سکتے 10,000 نہ ہوں، لیکن بہرحال لوگ ہی لوگ تھے۔ اس سے انکار کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ کہ الیکشن کب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا جو کاف لیگ ہے وہ کہاں کھڑے ہوں گے، اور ایم کیو ایم جس نے ہمیں ہمیشہ ہی بتایا کہ پیپلز پارٹی ایک بری حکومت ہے جس نے عوام کا، سندھ کے عوام کا حق کھایا اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، تو کیا ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے نہیں کھڑے ہوں گے یہ ہمارے علم میں نہیں، وہ تو ٹائم دیکھیں ابھی ٹائم نہیں آیا، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ جو چیز ہو رہی ہے وہ بچنے کے لیے ہو رہی ہے، رکنے کے لیے ہو رہی ہے، یا اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ہو رہی ہے، خاموشی یا آسرا دیا جا رہا ہے کہ ٹائم گزاریں، فیصلے کی گھڑی جب آئے گی پھر فیصلہ ہوگا، اس لیے ہمیں نہیں پتہ، اس لیے آپ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، کیونکہ آخری مومنٹ پہ آ کے کسی کا بھی ضمیر ایک بار پھر، مطلب ایک ہوتا ہے نا ضمیر جاگنا، ایک ہوتا ہے ضمیر کے اوپر ضمیر جاگنا، ضمیر پارٹ 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اسے کوئی لیئرز ہیں، یہ لیئرز ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بات مشکل ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کاف لیگ نے اوپنلی بات کی، اچھی بات ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں وزارت اعلیٰ چاہیے، انہوں نے اوپنلی کہا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمیں دے گا ہم اس سے بات کر لیں گے، یعنی کہ انہوں نے کہا ہماری کوئی لائن نہیں ہے، ہم نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، جو ہمیں ہماری چیز دے دے گا ہم اس کی طرف ہو جائیں گے۔ مطلب انہوں نے صاف بتا دیا کہ جی ہمارا کوئی اخلاقی یا کوئی وہ مالا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگ اپنی چیز مانگ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کی پارٹی نے کہا کہ اگر آپ کو وزارت اعلیٰ ملتی ہے تو آپ لے لیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ آپ لے لیں، اور وہ ہونے جا رہی ہے، لیکن وہاں پر نون لیگ دے گی یہ تمام چیزیں، یعنی کہ نون لیگ ان کو حکومت دے گی اور لکھ کے دے گی کہ جی یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور یہ 6 مہینے تک رہے گی، 6 مہینے سے پہلے نہیں گرے گی، یہ بھی انہوں نے گارنٹی مانگی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے، وہاں پر نون لیگ نہیں کھڑی ہوگی، تو کم از کم آپ کہہ لیجیے کہ کم از کم 12 سے 15 سیٹیں جو ہیں قربانی دے گی نون لیگ فیوچر الیکشن میں، اور اس کے علاوہ سینٹ کے اوپر بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، تو ٹھیک ٹھاک پیکج جو ہے وہ کاف لیگ مانگ رہی ہے اس ٹائم تو وہ آفر کو قبول بھی کر جائیں گے میرے حساب سے۔ نواز شریف نے کہہ دیا ہے کہ قبول کر جاؤ، قبول کر جائیں گے، لیکن کیا ان کے ساتھ ہاتھ ہوگا؟ تو میرے حساب سے کاف لیگ بہت میچیور جماعت ہے، مگر ان کے ساتھ ہاتھ لازمی ہوگا، کیونکہ اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا، یہ کم از کم کوئی 6ٹھی بار ان کے ساتھ ہاتھ ہوگا، اور ضرور ہوگا، کیونکہ عمران خان کو دکھانا بھی چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، تو وہ ہونا ہوگا۔ اب اس کے اندر جو معاملات ہے پی ڈی ایم کی اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم کے اندر آپ کو وزیر اعظم 3-4 وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں۔ ایک وزیر اعظم شہباز شریف، جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ بن جائے، اور نون جو حکومت ہے پنجاب کی وہ بھی لے لے، جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی بن جائے، اور پرائم منسٹر جب بھی بنیں گے، اگر شہباز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں تو اس کو سب سے زیادہ جو تکلیف دیں گے وہ پیپلز پارٹی ہوگی میرے حساب سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کامن سینس کی بات کریں گے، ہم لوگ کوئی لاجک کی بات نہیں کریں گے، اگر پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ دے دیتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ 1 سال اگر حکومت ملتی ہے نون لیگ کو اور وہ سپورٹ دے دیتی ہے، تو اس کے بعد کون بلاول بھٹو کو وزیر اعظم مانے گا؟ کیونکہ یہاں پر آج میں پوسٹر دیکھ رہا تھا تو جے یو آئی نے کہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ہے فضل الرحمان اگلا الیکشن جیتے گا، یہ ان کو پہلے سے پتا ہے، اس کے بعد وہ میجورٹی لے گا اور اس کے بعد وزیر اعظم بنے گا، تو وزیر اعظم فضل الرحمان بنیں گے، بلاول بھٹو بنیں گے، آصف جو دوسرے ہیں ہمارے شہباز شریف وہ رہیں گے بنیں گے، تو ان کے اندر وہ اس سے بڑی لڑائی ہے جو کہ لڑائیاں آپ 30 سال دیکھتے رہے ہیں، وہ لڑائیاں اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن آپ اس بات کو بعد میں دیکھیں گے کچھ باتوں پہ اتفاق بھی ہے۔ اب جو باتوں پہ اتفاق ہے اس میں سب سے پہلا ٹارگٹ آپ کو میں نے انفارم کیا ہوا ہے وہ ہے نیب کو اڑانا ہے، گردن سے کاٹنا ہے، بالکل ذبح کرنا ہے، اور ان کی جو فائلیں سب جلا بلا کے سب دفنانا ہے اس کو، یعنی کہ بلکہ چتا کو آگ لگانا ہے،
نیب کی چتا کو آگ لگانا ہے، وہ دفنانا نہیں ہے. دفنانے کے بعد لاش باہر نکال لیتے ہیں، جس طرح وہ پاپڑ والے کی لاش باہر نکال رہے ہیں نا ابھی، اس کو لاش کو سائڈ پہ رکھ کے جو کھانا لوگوں نے کھایا ہے تو اس کی لاش ہے، کیونکہ لاش ہے تو باہر نکالیں گے اس کو، پوسٹ مارٹم ہوگا اس کا کہ کتنا کیسے مارا گیا، کیا ہوا. لیکن جلانے کے بعد تو نہیں لاش نکلتی نا، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم اس کو جلا دیں گے. اور جو سب سے بڑا اٹیک جو ہوگا وہ ہوگا الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر، یا جو فورن ووٹنگز ہوں گی نا، الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی تو فورن ووٹنگ ہو جائے گی، اس کو بھی ذبح کرنا ہے اور وہ کاٹ دیں گے اس کو. وہ کاٹیں کیوں؟ کیونکہ جو پاکستان کا جو انٹرنیشنل ووٹ، جو ووٹ باہر سے اگر کوئی آئے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ باہر جب جتنا لوگوں سے بھی میں نے بات کی ہے، مطلب جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے، اب میں یہاں پر تو میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ نے 10,000 لوگوں سے بات کی تو وہ ایک ہی نام لیتے ہیں، پاکستان کہتے ہیں، عمران خان کہہ دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے ٹھیک ٹھاک جو ہے کوئی لگ بھگ 1 کروڑ ووٹ تو وہی رکھا ہوا ہے. تو اگر 1 کروڑ ووٹ یہاں آ جاتا ہے تو پرائم منسٹر تو پھر آپ کا یہی بن جاتا ہے. لہٰذا جو سب سے ضروری کام یہ ہے کہ اگر فضل الرحمان نے وزیر اعظم بننا ہے، یا بلاول بھٹو نے وزیر اعظم بننا ہے، یا خادم اعلیٰ نے بننا ہے، تو پھر ان کو الیکٹرانک ووٹنگ کو تو سوال ہی نہیں پاتا کہ وہ اس کو الاؤ کر سکیں. اب بہت ہی ایک مشکل ٹائم بہرحال آ چکا ہے، اور اس حوالے سے ہے کہ کچھ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور کچھ لوگوں کا فیصلہ جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ اس فیصلے کے اوپر وہ کتنی قربانی دے سکتے ہیں، وہ کتنا سٹانس لے سکتے ہیں، کتنا ایک پیج پر اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور کتنا پریشر برداشت کرنا پڑے گا. کیونکہ اس خط کے بارے میں بھی سلیم صافی کا وہ دیکھ رہا تھا، وہ جذباتی ہو گئے، وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے جھوٹ ہے. تو اس سے ظاہر ہوا کہ وہ صحافی، انہوں نے کہا کہ میں صحافی ہوں اور صحافت چھوڑ دوں گا، مطلب یہ انہوں نے کہا ہے. تو بہرحال جس جگہ کھڑے ہو کر جو باتیں ہوئی ہیں تو اس کے بعد یہ بات تو کنفرم ہے، سلیم صافی صاحب کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں تو کھلنی تو ہیں ایک دن، اور کس طرح کھلیں گی، کب کھلیں گی، یہ تو عمران خان جیب میں لے کے گھوم رہا ہے، اور جب وہ کھولیں گے تو سب کے سامنے آ جائے گا. لیکن جو پریشر، جدھر پریشر آنا ہے، ان کی مرضی کیا ہے، مطلب ان کو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک تو سیاست ہے نا، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ کیا اب وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تیار ہے اس جنگ کے لیے؟ جو جنگ دیکھیں، یہ جنگ ڈومیسٹک نہیں ہے، مطلب آپ ہمارے دماغوں میں کیا بنایا گیا ہے، لوگوں کے دماغ میں کیا بنایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی یعنی کہ پی ڈی ایم کا اور پی ٹی آئی کا آپس میں کوئی لڑائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ معاملہ ہی اوپر کا ہے، یعنی کہ بہت ہی اوپر کا ہے، اور اگر جو سوچ رہے ہیں تو اس سے بھی اوپر کا ہے، اور وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب وہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر نہ تو عمران خان صاحب کو فون آئے گا، اور نہ ہی جو کچھ اور آئے گا، تو کچھ آئے گا تو خط ہی آئے گا نا. اب وہ خط جو ہے وہ لے کے وہ گھوم رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ خط کس کے نام پہ ہے؟ یہ خط تقریباً 6 مہینے پرانا ہے. آپ کو میں کچھ چیزیں آپ کو میں انفارم کر دیتا ہوں، جو لوگ ویڈیو میں یہاں تک آ گئے ہیں. یہ خط 6 مہینے پرانا ہے، یہ اکتوبر کی کوئی کہانی تقریباً ہے. اور اس کے بعد جب ہمیں کچھ پوائنٹ پتہ لگے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا. اب جو ان باتوں کو پسند نہیں کیا تو وہاں پر ایک بات اس میں یہ بھی تھی، جس کو الفاظ کچھ اور تھے مگر مطلب یہ تھا کہ آپ کوپریٹو نہیں ہے. تو مطلب کوپریٹو کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جب ایبسلیوٹلی ناٹ کا تو آپ نے ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا نا، مطلب اس کا یہی ہوا. میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، میں جملے کو وہ چینج کر کے بول رہا ہوں. تو جب آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو اس کے جو جواب ہے وہ کیا کس نے دیا، مطلب اس کا رسپانس کس نے دیا نا، کہ فار ایگزامپل اگر ایبسلیوٹلی ناٹ ہوا ہے پی ایم کی طرف سے، تو وہیں پر جو شہباز شریف ہے انہوں نے کہا کہ ہم کیا ضرورت تھی آپ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی. تو وہ انہوں نے جواب دے دیا. اب وہ جواب انہوں نے آپ کے خیال سے حامد میر کو دیا، لیکن یہ جواب حامد میر کو تو نہیں دیا. اب آپ بھی سمجھدار ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو مخاطب ہوتا ہے، اگر حامد میر کو جنہوں نے جواب دینا ہوتا تو کیمرے بند ہو گئے، وہ اکیلے سے کہہ دیتے. لیکن یہ جب ٹی وی میں آ کر بولنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں کہا، تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیے کہ حامد میر سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں یہ بات سننی، نہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہے اس کے اندر کہ آپ نے کیا کہنا ہے. لیکن انہوں نے پیغام دے دی کہ اگر میں ہوتا تو میں آپ کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہتا، تو مطلب آئی ایم دا ریزنیبل پرسن، ٹھیک ہے نا، آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کنسیڈر کون کرے گا؟ دو پارٹیاں ہیں، دو بڑی پارٹیاں ہیں، یعنی کہ میں بالکل اوپر کی بات کر رہا ہوں. اب ان دو بڑی پارٹیوں میں سے جو ہے نا آپس میں معاملات ہوں گے، اور جو بھاری پڑ گیا اس کا وزیر اعظم آ جائے گا. سمپل، اس کا وزیر اعظم آ جائے گا. اب کس کا وزیر اعظم آتا ہے دیکھتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ چلیں اس کے اوپر ہم روکتے ہیں اس معاملے کو. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.